ایران کی قوم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی قوت ہے، انہوں نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کیا، ان جا کے وہاں ہٹ کیے۔ ایران کہہ رہا نقصان ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، ٹرمپ اس میں کوئی سالس نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، ایران کی اور جو اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ اب اس جنگ کے اندر دونوں ممالک کا کتنا نقصان ہوا ہے، میں تو ابھی ایک پاکستانی خود کو مفتی کہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں ان کا نا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی ایران کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا اسرائیل کا، بھاری نقصان اٹھائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر ایران نے ثابت کیا پوری دنیا میں کہ وہ کسی کو بھی دشمن ملک کو نیست و نابود کر سکتا ہے، وہ بھاری نقصان پہنچا سکتا ہے، جو کہ انہوں نے ابھی ثابت کیا ہے۔ اب اس جنگ کے دوران کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، عمر دراز گوندل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کی شروع میں جب یہ ویڈیوز بنایا کرتے تھے تب بھی دیکھا کرتا تھا، اس وقت بھی یہ ایران کے اوپر بات کیا کرتے تھے، ان کے پاس بڑا نالج ہوتا تھا۔ ابھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے مختلف سوالات کا جواب لیتے ہیں۔ عمر بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ ایران نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف بہادر ہیں، وہ بدلہ لینا جانتے ہیں، وہ پھینٹا لگانا جانتے ہیں۔ چونکہ پھینٹس ذرا اصل بات یہ کہ ان کے اوپر جارحیت کی گئی، ان کے اوپر حملہ کیا گیا نا، بغیر کسی وجہ کے حملہ کیا گیا۔ ایران نے بطور قوم ریزسٹ کیا، نمبر 1، نمبر 2 سروائیو کیا، یعنی یہ دو پیمانے تھے کہ ایک تو آپ کے اوپر حملہ ہو تو آپ کیا اس میں سے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دوسرا یہ تھا واپس حملہ کرنا ہے، انہوں نے حملہ کیا۔ تو ایران نے بطور قوم بالکل جس طرح سے کوئی بھی بہادر اور دلیر یا غیرت مند قوم کرتی ہے، انہوں نے ویسے ہی کیا جیسا تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے ساتھ ہوا تھا، تو ہم نے جواب دیا، سروائیو بھی کیا، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ تو انہوں نے بہت ساری توقعات کو، بہت ساری متس کو توڑ دیا اور توقعات کو غلط ثابت کیا، اور میرے خیال ہے ایران کی قوم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ ان کا خون بہا ہے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ کے اوپر وہ پنجابی میں ہمیں کہاوت کہتے ہیں نا کہ گلے میں ڈھول پڑے تو بجانا پڑتا ہے، لیکن دلیری کے ساتھ، وقار کے ساتھ انہوں نے وہ کیا ہے۔ اچھا سر، جوہری پروگرام ایران کا، اس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں، انگلی اٹھائی جاتی ہے، پھر اس پروگرام کی وجہ سے بہت سارے ممالک ہیں، اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، انہیں بڑی تکلیف ہے۔ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے؟ تو وہ اس جوہری پروگرام کو تو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کو اس پروگرام سے کیا اصل تکلیف ہے؟ اسرائیل کے پاس ایٹمی قوت ہے، انڈکلیئرڈ ہے، NPT بھی سائن نہیں کیا ہوا، کوئی اس سے نہیں پوچھتا۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہوگا اور کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ ہر ملک کا پرامن استعمال کے لیے تو حق ہے، ایران کا بھی حق ہے، باقی ہر کسی کا بھی حق ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی تھریٹ ہے تو وہ ایران ہے۔ اچھا، ایران بھی اپنا دشمن اسرائیل کو مانتا ہے۔ اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بلنڈرز کر دیے اسرائیل نے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کے نروز کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسرائیل نے نروز کو لوز کیا ہے، اور جب نروز کی گیم ہاری ہے انہوں نے وہاں کے آگے اسٹرائک کی ہے۔ ایک تو متھ اپنی یہ توڑوا لی کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے اور اسرائیل کو کچھ، انہوں نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کیا، ان جا کے وہاں ہٹ کیے۔ دوسرا، آپ تو ابھی اس کے اوپر کنٹروورسی ہے نا کہ آپ نے ان کو ڈیمیج کہاں پہ کیا ہے، فردوں سے لے کے نتان، اصفہان۔ آپ کہہ رہے تھے کہ اوبلیٹریٹ کا لفظ استعمال کیا جا رہا تھا، اب آپ کی امریکن انٹیلیجنس اور آپ کا امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ سویئر ڈیمیج۔ اچھا، یہی بات اسرائیل کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے، تو اور پھر اسرائیل کا ایون یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ٹو ارلی ہوگا اسیس کرنا کہ ہم نے کتنا ڈیمیج کیا۔ ایران کہہ رہا ہے نقصان ہوا ہے، نقصان ہوا ہوگا، یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ یا 2 پیچھے چلے گئے تو یہ پریکٹیکل بات ہے۔ جیسے ہم نے انڈیا پاکستان میں جنگ لڑی تو ہماری بہت ساری چیزیں پیچھے چلی گئی نا، کیونکہ آپ نے ایک پوری موبلائزیشن کی، فنڈز لگائے، پیسہ لگایا، تو گھر میں بھی لڑائی ہو تو چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، تو اس میں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ اسرائیل سے اور امریکہ سے کہ وہ جو انرچ یورینیم تھا وہ آپ نے کہاں پہ کیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آلریڈی موجود تھا، اور اگر سائنٹسٹ مارنے سے مسئلہ حل ہوتا تو یہ سائنٹسٹ پہلے نہیں مارے گئے، ان کے پہلے بھی بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں ان کو اسیسنیٹ کیا گیا، کوئی جا رہا تھا سڑک کے درمیان کیا کسی کو، تو کیا اس سے ان کا رک گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پہلے وہ نہیں بھی چاہ رہے تھے تو اب آپ نے ان کو ڈٹرمنٹ کر دیا ہوگا کہ ان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اور یہ ہمارے لیے کیا تھریٹ ہے۔ تو یا تو پھر آپ واقعی آپ جیسے سوچ کے آئے تھے کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے،
اب نہیں مٹا پائے. ایران کی جوہری تنصیبات محفوظ ہیں؟ نہیں, محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم ان کے سب سے قریبی ہیں. قریبی سے مراد ہے اگر کچھ ہوتا تو ہم سب سے پہلے بتاتے. تو ایک تو کوئی تابکاری کہیں پہ نہیں ہوئی, کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ نہیں ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کہے کہ جی وہ. دوسرا ڈیمیج تو ہوا ہے, ایران کی فارن منسٹری خود مان رہی ہے ڈیمیج ہوا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اب ڈیمیج کتنا ہوا ہے؟ یعنی مثال کے طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو انٹری گیٹس ہیں فردوں کے آپ نے وہاں پہ ڈیمیج کیا ہے, جو مین ہمارا پارٹ ہے اس طرح سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری یورینیم ساری محفوظ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو پھر اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور بھائی ایران سے اسرائیل کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں, پھر انڈین پوری ایک لابی پکڑی گئی ہے. ان لوگوں کا کیا ایران کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ساری انفارمیشن آگے اسرائیل تک پہنچا رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل نے چن کے بڑی اتھینٹک جگہوں کے اوپر حملے کیے جس میں وہ کامیاب ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایرانی اپنے شہداء کی تدفین کریں, اپنے آپ کو خوشی بھی منائیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں, نقصان ہوا ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو دلاسا بھی دیں, لیکن بیٹھ کے ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں بھی آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے, بہت بڑا فیلئر ہوا ہے. یہ الگ بات ہے آپ اس میں سے سروائیو کر گئے, آپ کی پوری ملٹری لیڈرشپ شہید ہو گئی ہے. اور ذرا دیکھیں کہ ان کو موساد نے جہاں بٹھانا تھا وہاں بٹھایا, جب تک بٹھانا تھا تب تک بٹھایا, اور اس کے بعد ان کے جرنیلوں کو کالز گئی ہیں باقاعدہ. جو امریکن میڈیا بتا رہا ہے ان کو کہا گیا کہ نکل جائیں, ان کے ذاتی نمبروں تک ایکسیس انہوں نے لی کہ, اور پھر آپ ان کو محفوظ نہیں کر پائے. پھر جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں, ایون ان کا اسرائیلی آرمی چیف تو کہہ رہا ہے ہمارے کمانڈوز نے آپریٹ کیا ہے ود ان ایران. پھر اس کو چھوڑ کے بھی جس طریقے سے وہ ڈرونز آئے اندر, اور ڈرونز والے تو آپ نے خود پکڑے, ٹرکس پکڑے, جگہیں ایسی پکڑی, لوگ پکڑے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ نیٹ ورک ڈیولپ کیسے ہوا, آپ پکڑ کیوں نہیں پائے. پھر جہاں تک انڈین بات ہے, ایرانی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. ابھی ہماری جنگ ختم ہوئی تو ہم ان کے گھر گئے, ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اگر کچھ انہوں نے ہماری مدد کی تھی تو ہم نے شکریہ ان کا ادا کیا نا جی, اور ہم بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں کھل کے نام لے کے کھڑے رہے. کسی ایک جگہ کے اوپر ایرانی ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہو, انڈیا نے امریکہ کو کنڈیم کیا ہو. ہم تو کر رہے تھے, ہم تو آپ کے ساتھ تھے. تو آپ کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچنا ہے کہ آپ کا کون دوست ہے, آپ کا کون دشمن ہے. ہم نے تو آپ کی سرزمین سے آئے, ابھی اس کو پکڑ لیا کلبھوشن یادو کو. یہ بہت سارے کلبھوشن یادو جو انہوں نے آپ کو مروایا ہے. تو اپنے گھر کی صفائی ضرور کریں. جب آپ کسی کرائسس میں ہوتے ہیں تو اس وقت لڑائی نہیں کرتے, کرائسس سے نکلتے ہیں. کرائسس سے نکلنے کے بعد, سنبھلنے کے بعد پھر آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے ہیں. تو انہیں کچھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ایران کو کرنی ہے, اپنے گھر کے اندر صفایا کرنا. اپنے گھر کی صفائی ہوگی تو آپ دشمن کا مقابلہ کھل کے کر پائیں گے. ٹرمپ نے ادھر تو سر صلح والی بات کی, پھر انہیں کہا رک جاؤ, پھر اس نے بیڈ لینگویج بھی استعمال کی. دوسری طرف وہ اسرائیل کو غزہ میں جو وہ ظلم ستم کر رہے ہیں اس طرف سے نہیں روک رہا. اس کے پیچھے کیا ریزن؟ یہاں پہ بھی نہیں روک رہا تھا. اب دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل از ڈوئنگ ریئلی ویل, یہ لفظ لکھا بولا, تو وہ پارٹی تھا. ٹرمپ اس میں کوئی سالس نہیں تھا, اور پارٹی اس لیے تھا کہ اسرائیل کے حق میں جہاں بازی پلٹنے کی کوشش کی, فردوں کے اوپر آپ نے خود بمباری کی. یعنی یہ اسرائیل اور ایران کا حملہ تھا, صرف اسرائیل کا نہیں تھا. تو اس کے بعد جہاں تک غزہ والی بات ہے تو وہاں نہتے تھے نا, جب یہاں مار پڑی تو آپ بچانے آ گئے نا. اگر آپ سوچیں اسرائیل مار رہا ہوتا تو وہ آتے بچانے کے لیے, بالکل ویسے ہی جیسے انڈیا کو بچانے آئے. خدا نہ خواستہ پاکستان کو مار پڑ رہی ہوتی تو وہ سیز فائر کراتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو غزہ والے نہتے ہیں نا, جب لڑنا پڑا تو وہاں آپ کو پھر اور صورتحال کا سامنا کرنا. غزہ والوں کی مدد کی مسلم امہ نے جس طرح بیہیو اس معاملے میں بھی کیا, آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کا سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو فاکس نے اس کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا تھا یہ بہت سارے جو مذمت کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ پرائیویٹلی ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک کیا. تو غزہ والے معاملے کے اوپر پریشر بلڈ نہیں کر پائے نا. بہرحال جو اسلامی ممالک ہیں انہیں غزہ کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.